کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. آپ کو پرنس آف پیس میں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے پیارے بھائی پاسٹر کاشف گل صاحب بہت خوبصورت اپنا شخصی تجربہ بیان کر رہے تھے کہ روزہ کس طرح ہماری زندگی میں اس کے وسیلہ سے خدا کام کرتا ہے, ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اور یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ جہاں پر ہمیں روحانی طور پر تازگی, بحالی اور خدا کی نزدیکی اور جو دعائیں ہماری رکی ہوتی ہیں خدا کے حضور, ہم جب روزے کی حالت میں التجا کرتے ہیں خدا سنتا ہے, بلکہ اس کا فزیکلی یعنی بدنی طور پر ہماری ہیلتھ کے ساتھ بھی جو ہے اس کا بڑا تعلق ہے کہ اگر ہم ہفتے میں ایک دفعہ بریک دیں تو ہمارا جو ہماری فزیکلی جو حالت ہے میڈیکلی بھی یہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. تو روزہ دونوں طرح سے ہماری مدد کرتا ہے, ہماری ہیلپ کرتا ہے. تو روزے کے تعلق سے آج ہم سیکھ رہے ہیں. میں پھر درخواست کروں گا پیارے بھائی پاسٹر درشن سے, انہوں نے شروع میں بہت خوبصورت باتیں کی تھیں اور مزید ان سے جانیں گے کہ روزے کے تعلق سے وہ کیا کہتے ہیں. جی پاسٹر صاحب. جی پاسٹر جی, روزے کے حوالے سے پہلے 3-4 باتیں جو ہیں وہ تھوڑی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی کہ روزہ جو ہے وہ بھوک کاٹنا نہیں ہے اور نہ صرف بدن کو تکلیف دینا ہے, بالکل بالکل, بلکہ روزے کے اندر جو عناصر ہیں, لوازمات ہیں, ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, صحیح. جن میں نمبر 1 پہ خواہشوں پہ کنٹرول کرنا اور پھر خیالات کو پاک کرنا بڑا ضروری ہے. روزہ رکھنے کے بعد خیالات کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. اور گڈ ورکس یعنی نیک اعمال, اچھے کام جو اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک وقت کا کھانا چھوڑا ہے تو وہ بچت کرنا مقصد نہیں, بلکہ وہی کھانا جو ہے وہ کسی غریب مسکین یا یتیم کو ملنا لازمی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اور اگر آپ کسی غریب یتیم مسکین کو نہیں جانتے تو آپ کا پاسٹر جانتا ہے. صحیح ہے. آپ سیم وہی کھانا یا اس کے متبادل جتنے کا آپ کھا رہے ہو پیسہ آپ اپنے چرچ میں اپنے فادروں کو دیں تاکہ وہ نیکی کے کام جہاں جہاں کر رہے ہیں ان کاموں کو وہ آگے پروسیڈ کر سکیں. صحیح, زبردست. اور یہ بات میں کہنا بڑا وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ کے اندر جو ہماری گفتگو ہے, یہ الفاظ جو ہیں ان پر کنٹرول جو ہے یہ روزے کی بنیاد یا اکائی ہے. کیونکہ زبان کے حوالے سے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سیلف کنٹرول, خود ضبطی ہمیں سکھاتا ہے. بالکل, روزہ ہمیں سکھاتا ہے. بہت اچھا. اور پاسٹر جی 3 چیزیں جو ہیں روزے میں پیرلل چلتی ہیں, دعا, روزہ اور خیرات. صرف اکیلا روزہ رکھنے سے ہی ریوارڈ نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ دعا جو ہے وہ لازمی عنصر ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ نے خیرات کرنی ہے, جنراسٹی جو ہے, یہ سایہ نبی جو ہے اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ 58 باب کی 6 آیت میں, کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹیں, ہر قسم کے جوے کے بندھن جو وہ کھلیں, مظلوموں کو آزاد کیا جائے, اور کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکے کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے, دیکھا تب تیری روشنی جو ہے وہ صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. اٹ مین کہ روزہ, دعا اور جنراسٹی یعنی خیرات جو ہے, یہ تینوں چیزیں پیرلل چلیں گی تو ریوارڈ جو ہے خدا ہمیں اس کا ملے گا. اور آخری بات جو روزے میں ہے کہ بغیر مقصد کبھی روزہ رکھے نا. جی 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 جی, روزہ بغیر مقصد جو کوئی معنی نہیں رکھتا. جی جی جی, وہ پھر وہی آگا جو ہم ٹریڈیشنل روزہ کر رہے ہیں کہ ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا اگلا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ چاہوں گا کہ آپ کی وساطت کے ساتھ لوگوں کو بتاؤں کہ کلام میں ہمیں کن کن مقاصد کے لیے روزہ رکھنے جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں جہاں لوگوں نے روزہ رکھا, کیونکہ ہم صرف 40 دن اور 40 رات کے روزے کے بارے میں ہی زیادہ لوگ واقف ہیں. صحیح ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر 1 پہ اگر ہم دیکھیں تو مقدس جو سیمول ہے اس کے روزے کا ذکر جو ہے وہ ہمیں پہلا سیمول 7 باب کی 6 آیت میں ملتا ہے کہ جب عہد کے صندوق کو اسیری میں سے لایا گیا واپس, تو وہاں پر سیمول نبی جو ہے وہ قوم کو اس بات کے لیے منادی کرتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھیں اور پھر عہد کے صندوق کو آپ ہاتھ لگائیں. اٹ مین کہ گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بھی روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اگر ہم میں سے کسی کی یہ ضرورت آج ہے کہ مجھے اپنے گناہوں سے مخلصی حاصل کرنا ہے, تو پھر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے خدا کی زیادہ نزدیکی لینے کے لیے. جی جی جی. اور اس کے بعد اگر ہم ایک اور دیکھیں تو یہ جو روزہ ہے اسے ہم بولتے ہیں وڈوز فاسٹ, کہ ایلیا کے لیے خدا نے سارپت کی بیوہ کو مقرر کیا ہے.
تو وہ جب وہاں پہ پہنچ رہا ہے تو وہ بیوہ کو بولتا ہے کہ میرے لیے تھوڑا پانی لے آ. وہ پانی پلا دیتی ہے. پھر بولتا ہے اچھا گھر جا رہی تو میرے لیے روٹی لے کے آنا. اور وہ بولتی ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا مٹکے میں آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا تیل ہے, ہم نے ایک روٹی بنانی ہے, میں نے اور میرے بیٹے نے کھانی ہے اور اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے. اس نے کہا جو مرضی کر, پر میری ٹکی لازمی نکال کے لانا. تو عورت کے دل میں, بیوہ کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو کھا کے مرنا تو بہتر ہے ہم خدا کو دے دیتے ہیں. واہ واہ واہ, یہ وہ خود روزے میں چلے گئے, کیا بات ہے. اور وہی اپنا کھانا جو بچایا اس نے خیرات کے طور پر خدا کو یعنی خادم کو دے دی ہے. بس اس کا ریوارڈ کیا ہوا کہ اب بادشاہ کے دربار میں یا بادشاہ کے گھر میں وہاں خوراک ہے یا نہیں ہے, لیکن بیوہ کے گھر میں خوراک موجود ہے. آج اگر آپ میں سے کسی کی فیملی ریسٹریشن چاہیے, فوڈ نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے, فنانس نہیں ہے, تو روزہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے کہ آپ خدا سے اس معاملے سے آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے, لازمی کہ زیادہ ہو تو خدا کو دیا جائے. خدا کا جلال ہمیشہ کمزوری میں ظاہر ہوتا ہے. آمین آمین. آپ سٹیپ لے کر دیکھیں. اور یہ جواب یہ یہاں پر کلام میں ملتا ہے. میں چاہوں گا کہ ضرور آپ موقع ملے تو دیر سے اسٹڈی کیجیے. پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب کی 16ویں آیت میں کہ لکھا ہے نہ صرف بیوہ نے کھانا کھایا, نہ صرف اس کے بیٹے نے, بلکہ اس کے سارے کنبے نے. بالکل صحیح. اٹ مین خاندان جتنا اس کا, یو آر بلیسڈ بٹ یو آر بلیسڈ فار ادر. واہ بہت اچھے. ٹو بلیس ادرس. رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے کی ایکسرسائز کے ساتھ نہ صرف آپ بلیس ہو رہے تھے بلکہ آپ دوسروں کو بھی کر رہے ہیں, قوموں کے لیے بلیسنگ. جیسے چرچز کے اندر بات کر رہے تھے کاشف صاحب کہ ہم ویکلی, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے شفاعت کریں. جی بالکل. ہاں جی. اور پسلی پھر ہمیں عزرا نبی کا روزہ ملتا ہے, یعنی عزرا اس کا 8واں باب کی 23ویں آیت میں کہ جب بادشاہ نے عزرا کو یہ اجازت دی کہ تو یروشلم کو پھر سے تعمیر کر. تو یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ خدا کا گھر جو تعمیر کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن اس نے تعمیر کرنے سے پہلے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے جب ہم خدا کا گھر تعمیر کریں گے ہمارے اپنے لوگ بھی ہماری مخالفت کریں گے اور بیگانے بھی کریں گے, جیسے کہ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح. تو اس نے بولا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہماری مخالفت کریں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور جو سامان ہم نے چرچ کے لیے استعمال کرنا ان کی پروٹیکشن کے روزہ رکھ لیں. تو آج ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا کے لیے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی مخالفت لازمی ہے. اور اگر آپ مخالفت سے بچنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کو بچانا چاہتے ہیں اور سامان کو بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر روزہ جو ہے اس مقصد کے لیے بھی ہم ضرور رکھ سکتے ہیں, جو کہ عزرا نبی کی کتاب میں سے ہمیں اس کا نقشہ ملتا ہے. بہت اچھا. اور ایسے ہی اگر ہم جائیں آستر کے کتاب میں, صحیح, تو آستر جو ہے اس کا اصل نام حدثہ ہے, جس کا مطلب معجزہ ہے, مرکل ہے. تو اس کا مطلب وہ تو پیدائشی مرکل بیٹی ہے. کیا بات ہے. اور وہاں پر اس کا جو ہمیں رویہ ملتا ہے کہ جب مرد کی بولتا ہے کہ قانون جو وہ پاس ہو چکا ہے, ہو سکا بہت سارے ایسے قوانین جن کو ہم اس وقت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی ترمیم ہو اور ان میں کوئی تبدیلی ہو یا ان کو ذرا اچھے طریقے سے جو وہ پیش کیا جائے, تو پھر ہمیں روزہ رکھنے کی. واہ جی واہ, بہت اچھے. باتیں کافی کرنا خدا کے کورٹ روم میں جانے کی ضرورت ہے, ہمیں دوسرے کورٹ روم میں نہیں جانا, خدا کے کورٹ روم میں آنے کی ضرورت. اس نے بولا تو یہ اس غلط فہمی میں رہے کہ میں ملکہ ہوں اور میں محل میں ہوں. یہودی پہلے ہے, جہاں دوسرے مرنے تو نے بھی مر جانا ہے. جی جی جی. تو اس نے بولا آپ ایسا کرو کہ میرے لیے اور آپ روزہ رکھیے گا. انوانٹڈلی کوئی بھی مطلب بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتا, لیکن میں چلی جاؤں گی روزے کے بعد, تو وہاں ہمیں 3 دن اور 3 رات کا روزے کا ذکر ملتا ہے. واہ بہت اچھا. یعنی 3 دن اور 3 رات کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ آپ انسان کی نگاہ میں مقبول ہو گئے اور خدا کی نگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی نگاہ میں بھی اور انسان کی نگاہ میں بھی مقبول ہوں, تو یسوع کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ انسان اور خدا دونوں کی نگاہ میں مقبولیت حاصل کرتا گیا. تو ہمیں دونوں کی نگاہ میں مقبول ہونے کے لیے روزے کی ایکسرسائز جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. ڈینیل کا فاسٹ ہمیں ملتا ہے 21 دن کا. تو کچھ 2-3 باتیں جو وہ 21 کے حوالے سے بتائیں کہ 21 کا جو نمبر ہے یہ بائبل مقدس کے مطابق پرفیکشن کو ظاہر کرتا ہے, ڈیوائن میچورٹی کو ظاہر کرتا ہے, ڈیوائن وزڈم کو ظاہر کرتا ہے. اور میڈیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو 21 کا جو نمبر ہے, سائنسدان بولتے ہیں کہ جب کوئی سونے کے بعد اٹھتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں یہ کام کرو, تو کئی دفعہ وہ کرنے میں ناکام نہیں ہوتا اور ہم ان کو جھڑکتے ہیں. صحیح. لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب ہم سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو ہمارے برین کے جو نرو سیلز ہیں ان کو پرفیکٹ کام کرنے کے لیے کم سے کم 21 منٹ کا وقت چاہیے ہوتا ہے. 21 منٹ کے بعد جو وہ بچہ پوری کئی دفعہ کر گیا میں نے تو بات تو سنی لیکن میں سوتا سے صحیح سمجھ نہیں کیا کہا تھا آپ نے. تو اس کا مطلب ریسٹ کرنے کے بعد جو نرو سیل جو ہیں ان کو 100% کام کرنے کے لیے کم سے کم 21 منٹ جو ہے وہ درکار ہوئے ہیں. صحیح. اور پاورفل دنیا کا جو پاور نیپ ہے وہ بھی 21 منٹ کا ہے. بالکل صحیح.
اور اس کے بعد 21 کا نمبر جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کام ہم 21 دن لگاتار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، ہیبٹ بن جاتی ہے، اور 21 ہفتوں کے بعد ہی بے جان خون کے لوتھڑے گوشت کے اندر جو ہے وہ جان آتی ہے، جو کہ آلموسٹ 6 ماہ بن جاتے ہیں جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں پلیسنٹا کے ذریعے جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتا ہے۔ ایک اور جو خاص بات جو روزے کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمیں کلام پاک کے اندر جو ملتا ہے وہ واضح طور پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ایلیاہ نبی کو مارنے کے لیے جو ہے وہ یزبل جو اسپرٹ ہے، بالکل کلام میں لکھا ہے کہ جب ایلیاہ کو مارنے کا پروگرام بنا کے اس کے جیسے بہت سارے باقی بھی نبی جو مار دیے گئے تھے، تو خدا نے کہا شہر سے نکل کے باہر ایک درخت کے نیچے چھپ جا۔ تو وہاں جو ہے 2 دن لگاتار فرشتہ اسے کہتا ہے اٹھ اور کھانا کھا، اٹھ اور کھانا کھا۔ تو وہ 2 دن جو ہے لگاتار کھانا کھانے کے بعد اس نے بولا میں اس لیے تمہیں بار بار کھانا کھلا رہا ہوں کہ اگلے 40 دن میں اور 40 رات تمہیں کچھ نہیں کھانے پینے کو ملنا۔ بالکل ایسے ہی۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح جو ہے وہ کامل خدا کامل انسان تھا، وہ 40 دن اور 40 رات روزے رکھ سکتا ہے، ایک ہی فاقہ اس نے 40 دن کا کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں ایلیاہ نبی جو ہے وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، صحیح۔ اور یسوع مسیح نے خود اس بات پہ سٹیمپ کی ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو خدا ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور ڈیفینیٹلی ہمیں قوت دیتا ہے۔ بہت شکریہ جناب پاسٹر درشن، گفتگو بہت خوبصورت آپ کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، روحانی باتیں ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب اس سے فائدہ برکت حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر عدیل سیمل صاحب سے کہ وہ بھی مزید ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ جی سر۔ تھینک یو پائی صاحب نے بڑے مفصل انداز سے جی بالکل ڈیٹیلز بیان کیا، اور اس میں پائی صاحب نے ببلیکل جو وے ہے اس کو یوز کیا ہے، اور مختلف واقعات جس میں ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ اس میں میں ایک جس پہلو کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں پوری ببلیکل اپروچ کو، اس میں چند ایک جگہ ہے جو لوگوں نے انیشیٹ کیا ہے روزے کو، ٹھیک ہے، اور کچھ ہے جو خدا نے کہا ہے کہ اس انداز سے کیا جائے۔ جی 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 بالکل۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگوں نے جو انیشیٹو لیا یا لوگوں نے جو اسٹیپ لیا بالکل صحیح، اس کا ذکر ہے، اور کچھ ہے جو خدا نے کہا کہ اس طرح سے کیا جائے۔ مثال کے طور پہ جس طرح پائی صاحب نے بھی جو عزائیہ میں سے 58 چیپٹر میں سے جو پڑھی ہیں آیات، اس میں ہمیں خدا کی طرف یا خدا کی آواز ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور خدا نے کہا۔ مثال کے طور پہ یہاں پر اس نے 6 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ روزے جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ اور کوشچن مارک آگے کہ جو تم کر رہے ہو دیٹ از ناٹ دا وے، اور یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ جو میں بتا رہا ہوں اس انداز سے نہیں ہے۔ سوالیہ نشان ہے اور اس کو ایمفسس کیا گیا ہے، اور خدا کے جو ہارٹ ہے یا خدا کی جو مرضی ہے وہ یہ ہے۔ اور بھائی صاحب نے بڑا اچھا پرنسپلز بھی کچھ شیئر کیے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کون کون سی کنڈیشنز میں ہمیں اچھا ہے کہ روزہ رکھا جائے، تاکہ جو اجر کا جو کانسیپٹ ہے وہ، یا دعا کا جو سننے کا جو کانسیپٹ ہے، یا خدا کی طرف سے کچھ ریسیونگ کا کانسیپٹ ہے، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق میں مضبوطی، واہ واہ واہ، بہت زبردست، کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں اگر ایک دفعہ آپ حاصل کر لیں گے اگلی دفعہ شاید نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہے آج آپ کو شفا مل گئی ہے شاید روزے اور دعا کے وسیلے سے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا اس کو بیمار کرے، لیکن یہ لائف ہے، بالکل اس میں اتار چڑھاؤ، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، وہ سال بعد پھر بیمار ہو جائے گا۔ تو لیکن جو ہمارا بنیادی مقصد ہے روزے کا وہ رکنا ہی ہے اور خدا کے ساتھ اس کی حضوری میں بیٹھنا ہے۔ بہت اچھا۔ اور جب خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک تعلق خدا کے ساتھ ہے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، اور جو آسمانی باپ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کیا محتاجی ہے، ہمارے پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور اگر ظلم آ بھی رہا ہے تو وہاں پر بھی خدا کا مقصد ہے تاکہ اگین ہم اس کی حضوری میں جائیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں برباد کرے اگر کوئی ظلم آ رہا ہے، جی پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن اگین انٹیمیسی کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا پوری ایک ہمیں اپروچ دکھائی دیتی ہے، ببلیکل اپروچ میں ہمیں ایک تھیم دکھائی دیتا ہے، وہ خدا کا مقصد یہی ہے کہ میرے ساتھ تعلق میں یہ مضبوط ہوں۔ عصر کی جو انہوں نے واقعہ کوٹ کیا تھا وہ بڑی زبردست بات ہے، مجھے اپیل کر رہی، بار بار میرے مائنڈ میں کلک ہو رہا ہے کہ آج اگر کلیسیا پاکستان، پاسٹر عدیل، پاسٹر درشن، پاسٹر کاشف،
عزیزو آج اگر کلیسیا پاکستان دعا اور روزے میں ٹھہر جائے، جیسے پچھلے دنوں میں بھی ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف جو لیڈران ہیں، لیڈرز ہیں، انہوں نے اس پر کوشش کی کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر کلیسیاؤں میں مل کر جو ہے وہ دعا روزے میں ٹھہریں تاکہ شفایت کریں، کیونکہ پاکستانی چرچ بھی تو پرسیکیوٹڈ چرچ ہے نا، اظہار ثانی میں سے گزر رہے ہیں، تو ہم بہت ساری قیمتیں ہم نے ادا کی ہیں، اور آج بہت ضرورت ہے، آج یہ بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اگر ہم استر والا جو واقعہ ہے، ایسٹر کا جو واقعہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے دعا میں ٹھہریں تو قوانین میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ ہم اکثر جو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ری ایکشن ہے، جی جی جی، رسپانس نہیں ہے، ری ایکشن ہے، واہ، اور جو ری بہت ایکشن جو اچھے ہے ہیں۔ وہ ہم الٹ کرنا چاہتے ہیں، بالکل، روڈس پہ بالکل۔ آنا جی، چاہتے جی، ہیں یا جی۔ کچھ ہو، جس طرح ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ جی، جی، جی۔ اس کی بجائے کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جو پوری کائنات کا مالک اور واہ، خالق ہم ہے، اس کے ہم اس کی حضوری میں چلے کیا گئے، ہم نے دنیا سے نہیں چیزیں لینی، ہم نے یہاں سے لینی، یہاں سے لینی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں جائیں، کیا خداوند ہم رک گئے ہیں، ہم کچھ دنیا سے لا تعلق ہیں، جی، ہم نہ کھا رہے جی، ہیں نہ پی رہے ہیں، بالکل۔ ہم تیری حضوری میں ہیں، کیونکہ یہ جو جنگ ہے ایکچولی جی جی، جسم کی اور روح کی یہ جنگ جنگ ہے، ہے، بالکل۔ اور اس جنگ میں اگر ہم وہاں پر رکتے ہیں اور خود روح کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ ترقی کرے آگے، تو ضرور ہے کہ ہمیں وہ جو اجر والے کانسیپٹ ہے وہ موجود ہے وہاں پر۔ میں صرف ایک اور بات کر کے پھر آگے ہم چلیں گے پائی صاحب کی طرف، اس میں یہ ہے کہ جو ہماری آج کی جو تھیم ورڈز ہے اس کی طرف میں واپس جانا چاہتا ہوں، اور اس میں کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پرنسپلز لینے ہیں، اور ہماری ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم اس کو پریکٹیکلی لیں گے نہیں، صحیح، وہ ان پرنسپلز کو اپنی لائف میں لیں گے نہیں، ان کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تو کوئی آج کی ڈسکشن کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ضرور ہم جس طرح پائی صاحب نے بھی بولا ہم امپلیکیشنز کچھ لیں، اور جو 17ویں آیت میں بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور موند ہو، یہ بڑا خاص کانسیپٹ ہے، اور یہ ہمیں ببلیکل اپروچ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ تیل کی خاص اہمیت ہے، اور وہ مسح سے، انانٹنگ سے اس کا تعلق ہے، اور یہ خدا کی مرضی ہے اس میں شامل ہے، اور منہ دھونے کا جو ایک خیال ہے وہ فریش ہے کہ آپ فریش ہو جاتے ہیں، بالکل، اور جب خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو تب بھی ہم فریش ہو جاتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ تو اس ارادے سے ہم خدا کی حضوری میں جائیں کہ وہاں سے ہمیں فریش جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہے، روزے کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے، تاکہ ہم کسی کے دکھانے کے لیے نہ کریں، بلکہ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ ہمیں بدلہ ملے گا، واہ، یہ پکی بات ہے کہ ہمیں دعاؤں کا جواب ملے گا۔ کو کہتا نا کہ اس میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، خطا نہیں کھائے گی، یعنی جو کچھ خدا نے فرمایا ہے، جو آپ نے دعائیں کی ہیں، اس کا جواب ضرور آئے گا، یہ نہیں ہونا۔ تھینک یو سر۔ اور صرف آخری حصہ وہ یہ کہ ہم اکثر ہوتا یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ اکثر پادری صاحبان جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ اناؤنس بہت زیادہ کرتے ہیں، ہاں بالکل ایسے، اور لوگ بھی نا جس طرح پیسہ پہلے ذکر کر ہاں جی ہاں جی، کہ وہ اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں اسٹیج پر بلوا کے، اس بندے نے اتنے دن کا روزہ رکھا یا 40 روزے رکھے ہیں، بالکل اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کئی دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں۔ وہ جو بلے بلے والی بات ہے وہ نہیں ہے ہماری مسیحیت میں، وہاں پر مسیح کی تعلیم میں نہیں ہے۔ پوشیدگی کی بات اسی لیے ہے کہ وہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ایک دنیا کو نہیں دکھانا، خدا کے ساتھ نہیں دکھانا، تو اس لیے کئی دفعہ نا لوگ اس کو دیکھتے ہوئے ہرٹ بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب روزہ جو 40 دن اس نے 40 رات گزارے ہیں، تو وہاں پر قوت کی بات ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگر خدا تھے تو ان کو اس کے ساتھ ساتھ بشریت کی بشریت، وہ بشر بن کر دنیا میں، وہ بشر بن کے آئے، بشری جامہ پہنا ہے انہوں نے، بالکل جو منسٹری کا آغاز کرنا تھا تو وہ ضرور ٹھہرے ہیں۔ تو جو آخر میں یہ کہوں گا کہ جو روزہ ہے وہ اہم ہے، آمین، وہ تھینک یو سر، امپورٹنٹ ہے اور وہ ضرور ہونا چاہیے۔ آمین، بہت شکریہ پاسٹر عادل صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ عزیزو ابھی وقت تھوڑا ہے، لیکن میں درخواست کروں گا پیارے بھائی پاسٹر کاشف سے کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں۔ جی پاسٹر 17 آیت میں پڑھوں گا، لکھے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ تیل کے لیے جو بائبل میں استعمال ہوا ہے کہ تیل جو ہے روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں جب نبیوں پر، بادشاہوں پر تیل ڈالا جاتا تھا تو خدا کا جو روح القدس ہے ان پر زور سے نازل ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کے روح القدس کو ہم موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، آمین،
اور منہ کے لیے جو عبرانی میں لفظ ہے وہ پانیم استعمال ہوا ہے، اور یہ جو دانتوں کے اندر یہ جو چیز ہے یہ منہ نہیں ہے، منہ میں ہماری یہ آنکھیں بھی آتی ہیں، صحیح ہے، یہ کان بھی آتے ہیں، صحیح ہے، اور یہ ہمارا جو فیس جو ہے صحیح جو برین سارا، ہے، یعنی head جب جو ہم ہے، نے روزہ رکھا ہے تو ہماری آنکھیں بھی جو ہیں وہ بھی خدا کی عبادت کریں. ہاں، کئی دفعہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں ہم، لیکن ہم صبح انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی طرف لگے ہوتے ہیں، ہم کوئی مووی سوشل لگا میڈیا کی طرف لگے، ڈرامہ لگا لیا تو تاکہ وقت گزر جائے، وقت گزر جائے. اور اس قسم کا روزہ خدا نہیں چاہتا، بلکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو لکھا ہے اپنے سر میں تیل ڈال. کچھ لوگ تیل ہی لگا لیتے ہیں، نہا کے تیل ہی سر میں سارا دن ڈالتے رہتے ہیں. جی کلام میں لیکن لکھا اس کا جو روحانی مطلب اس کو نہیں سمجھتے. روحانی مطلب یہ ہے کہ ہم روح القدس کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے. اور لکھا ہے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار. یعنی خدا کو پتا ہو اور ہمیں پتا ہو کہ ہم نے روزہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور ایسا روزہ جو ہے وہ رزلٹ لے کر آتا ہے جس کے بارے میں ہم دوسروں کو شو اپ نہیں کرتے. جی آج میں نے 2 دن کا روزہ رکھا ہے یا میں نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے. یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مقصد پر. میں بلکہ یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب سے کب تک. تو میں اس کا مختصر جواب یہ دیتا ہوں کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا تب روزہ شروع ہوتا ہے. یعنی یہ امتحان ہوتا ہے نا. جی جی خود ضبطی کی بات ہم کر رہے تھے، سیلف کنٹرول کی بات کر رہے تھے. روزہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کو بھوک لگنا، جیسے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اسے بھوک لگی، ٹھیک ہے، بالکل 40 رات دن روزہ رکھنے کے بعد پھر آزمایا گیا. جی بالکل. تو یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے یہاں پر کہ ہم کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے آپ. پاسٹر جی کوپال صاحب کہتے ہیں کہ دعا کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہی صحیح وقت ہے جب آپ کا دل نہ چاہے. بہت اچھے. جی تو روزہ جو ہے یہ ہے پادری صاحب کہ ہم کیا کریں کہ ہم جب روزہ رکھیں تو ہم دعا بھی کریں. اور ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ روزہ رکھنے کے لیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں آج دعا کروں گا. روزہ رکھ کر میں جو جسم کے کام ہے ان کو چھوڑوں گا اور میرا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا چاہیے. اور لکھا ہے پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. جب اس قسم کا روزہ رکھیں گے تو خدا جو ہے وہ آسمان سے سنے گا اور خدا ہمیں جو ہے وہ جواب دے گا. کلیسیاؤں میں یہ ہوتا ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پادری صاحب ساڈا روزہ کدوں کھلنا ہے؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں آپ نے جس مقصد کے لیے رکھا تھا سب سے پہلے خدا کے سامنے مقصد رکھیں، دعا کریں اور پھر خدا کے سامنے ٹائم رکھیں. خدا نے ہمیں کوئی گھڑیوں سے نہیں باندھا کہ ہم وقت کے مطابق رکھیں. آپ اپنے جو خوشی کے ساتھ یہ اختیاری روزہ ہوتا ہے اور یہ ٹریڈیشنل نہیں ہے بالکل. تو آپ خدا کو وقت دے سکتے ہیں جتنا بھی آپ دینا چاہیں. ضروری نہیں ہے آپ نے 8 پہر کا ہی روزہ رکھنا ہے یا 24 گھنٹے کا ہی رکھنا ہے. آپ پرسنلی طور پر خوشی کے ساتھ آپ جتنا وقت خدا کے حضور میں گزارنا چاہتے ہیں روزے اور دعا میں گزاریں. خدا آپ کو اس کا اجر اور اس کا بدلہ جو ہے خدا ضرور دے گا. اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کچھ لوگ جو بیمار ہیں یا جو بہت سے لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، جی میں سمارٹ نہیں ہو رہا، اور بہت سے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، لیکن بائبل بھی ہمیں کچھ بتاتی ہے. تو ہم خدا ان کے کلام میں سے ہم یسایا نبی کا جو صحیفہ ہے اس میں سے ہم 58واں باب ہے اور 8ویں آیت پہ لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی. اس کا مطلب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو تو پھر بھی روزہ بہت بہترین اور یہ آپ کی مدد کرے گا. ہاں جی بالکل. تھینک یو سر، بہت شکریہ. کاشف صاحب جی چاہتے ہیں آپ سے اور سنا جائے تینوں معزز مہمانوں سے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، ہمیں ٹائمنگ کو فالو کرنا ہوتا ہے، مد نظر رکھنا ہوتا ہے. بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کے لیے، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. عزیزو امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کو ملے ہیں، آپ نے برکت بھی حاصل کی اور خداوند آپ کی زندگی میں آج گہرے طور پر کام کرے گا. میں بہت شکر گزار ہوں. پاسٹر درشن آپ تشریف لائے، آپ نے پروگرام میں خدا کے کلام کو شیئر کیا. ہماری دعا ہے خدا آپ کی منسٹری کو بڑھائے. پاسٹر دل آپ کا بھی بہت شکریہ. خداوند آپ کو ڈیوڈ ویلا منسٹریز کو خداوند کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. پاسٹر کاشف میں آپ کا بھی مشکور ہوں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ سارے پروگرامز یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، موجود ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان پروگرامز کو وہاں بھی دیکھا جائے تو یوٹیوب چینل پی ایم آئی ٹی وی سبسکرائب کریں، ان پروگرامز کو دیکھتے رہیں. اپنی آراء ہمیں ضرور دیا کریں، فیڈ بیک دیا کریں تاکہ ہم خدمت کے کام کو اور زیادہ مؤثر کر سکیں. اور دعا کے لیے بھی آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، ہمارے کانٹیکٹ نمبر موجود ہیں. گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ پی ایم آئی. Prince of Peace, Prince of Peace.